أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 165 کے ساتھ 165۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جنہوں نے احد کی لڑائی کے موقع پہ جو مسلمانوں پہ مصیبت آئی، 70 شہادتیں ہوئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے اور بھی کئی نقصانات ہوئے، ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی ہمارے اوپر، کیوں آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ خود تم لوگ ہو، یعنی کہ تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں۔ مثال کے طور پہ تم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی۔ کون سا حکم؟ یعنی کہ وہ جو چھوٹا پہاڑ تھا جس کو آج کیا کہتے ہیں، جبل الرماح، تیر اندازوں والا پہاڑ، جہاں پہ 50 تیر انداز تھے، ان کو حکم تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، صورتحال جو بھی ہو۔ تو 40 آدمیوں نے جگہ چھوڑ دی، اور پھر کفار کو اس جانب سے حملہ کرنے کا، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس سے مسلمانوں میں شہادتیں ہوئیں، افراتفری پیدا ہو گئی، مسلمان صورتحال کو سمجھ نہ سکے۔ دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث میں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احد میں جو مصیبت آئی، جو شہادتیں ہوئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں 70 کافر کیا ہوئے تھے؟ قتل ہوئے تھے، اور 70 کیا ہوئے تھے؟ قیدی بنے تھے۔ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا فدیہ لے کر۔ تو فدیہ لینا یہ جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کی سزا ملی کہ احد کی لڑائی میں یہ شہادتیں ہوئیں۔ یہ مفہوم ہے، خلاصہ ہے اس حدیث کا جو مسند احمد میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولما، حمزہ تو استفہام کے لیے ہے، اور واو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور واو شروع میں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ عربی زبان میں وہ لفظ جو سوال کے لیے ہوگا، استفہام کے لیے ہوگا، وہ ہمیشہ پہلے آئے گا، تو واو پھر کیا ہو جائے گی؟ لیٹ ہو جائے گی، بعد میں آئے گی۔ اولما، اور ہم اردو میں ترجمہ پہلے کس کا کریں گے؟ واو کا۔ اولما، اور کیا، لما جب، اصابت پہنچی، کم تم پہ، مصیبت ایک مصیبت، کہاں پہنچی؟ کس لڑائی میں؟ احد کی لڑائی میں۔ قد اصبتم مثلیہا، تحقیق اصبتم، تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے ڈبل، اس سے 2 گنا۔ مثلی اصل میں تثنیہ ہے نا، یہ کیسے تھا اصل میں؟ مثلین، مثل ایک کو کہتے ہیں، مثلین 2، لیکن جب مثلین کو آگے ہا سے ملایا، اضافت ہوئی تو نون گر گیا۔ یعنی کہ اگر تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے تو اس سے ڈبل مصیبت تم نے ان کو پہنچائی ہے بدر کی لڑائی میں۔ مفہوم واضح ہے نا علماء کرام؟ جی آپ سے پوچھا، مفہوم واضح ہے؟ اور جب پہنچی تم پہ ایک مصیبت، جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس جیسی 2 مصیبتیں یا اس سے ڈبل مصیبتیں۔ قل تم، تو تم نے کہا، یہ قل تم یہ جواب ہے کس کا؟ لما کا۔ یعنی کہ جب تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی جس جیسی 2 مصیبتیں تم پہنچا چکے ہو، جس جیسی 2 مصیبتیں تم پہنچا چکے ہو، قل تم، تو تم نے کہا، انا ہاذا، کہاں سے ہے ہاذا، یہ کیا؟ یہ مصیبت کا آنا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے مدد ہماری کیوں نہیں کی؟ قل، کہہ دیجئے، ہوا، یہ ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاذا کی طرف، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، ہوا یہ من عندی انفسکم،
تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی کہ اس کا سبب کون ہو؟ خود تم ہو۔ اور اسباب میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 کیا؟ احد کی لڑائی میں جو چھوٹا پہاڑ تھا اس پہ 50 تیر اندازوں میں سے 40 نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور دوسرے نمبر پہ بدر کی لڑائی میں جو قیدی ہوئے تھے ان کا فدیہ لیا گیا تھا، اور اس قسم کی دیگر کمیاں کوتاہیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تحدید نہیں کی سبب کی، یہ بتا دیا کہ سبب تم ہو۔ کہ کیسے سبب ہو؟ 2 میں نے بیان کر دیے علماء کرام کی تفسیر کی روشنی میں، اور دیگر چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں بھی اس میں داخل ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدیر، مکمل طور پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ چاہے تمہیں فتح دے اور چاہے تو تمہیں فتح نہ دے۔ تو اس جملے سے پتا چلا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، تو اس اللہ کو راضی کریں جو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 166 166، وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، یوم، اس دن، التقى الجمعان، جس دن التقا، آپس میں ملی، آپس میں بھڑی، الجمعانی کون؟ 2 جماعتیں، 2 لشکر، مراد کون سا دن؟ احد والا دن، احد کی لڑائی مراد ہے۔ فرمایا اور جو تمہیں مصیبت پہنچی اس دن، جس دن 2 لشکر، 2 جماعتیں التقا، آپس میں لڑیں، آپس میں بڑیں، ایک دوسرے کے سامنے آئیں، فَبِإِذْنِ اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے تھا۔ فَبِإِذْنِ اللہ، یہ فا جواب ہے ما کا جو شروع میں آیا ہے، اور فا کے بعد یہاں پہ مبتدا محذوف ہے، پوشیدہ ہے ہوا، فَهُوَ بِإِذْنِ اللہ، تو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کے اذن سے تھی، یعنی کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی تقدیر میں لکھی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ وہ جان لے، ان کے اللہ تعالیٰ جان لے، المؤمنین، کن کو؟ مومنوں کو۔ تو اس کے اوپر گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے عملی طور پہ سچا مومن کون ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کون دلی طور پہ مسلمان ہے، کون دلی طور پہ منافق ہیں، لیکن میدان میں یہ چیز ثابت ہو جائے، میدان میں یہ چیز واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 167 167، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، کون؟ اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے انہوں نے کیا کیا تھا۔ جب ان مشرکین سے لڑنے کے لیے مسلمان نکلے، کہاں سے؟ مدینہ سے، تو کتنے تھے؟ 1000، اور جب مقام شوط پہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم چاہتے تھے کہ شہر میں رہ کر لڑا جائے، ان نوجوانوں کی بات مانی گئی ہے تو ہم لڑائی کے عمل سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو اس حرکت سے ان کا نفاق واضح ہوا یا نہ ہوا؟ ہو گیا۔ اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، وقیلا، اور کہا گیا، لہم، ان سے، کن سے؟ ان منافقین سے، ان منافقین سے کہا گیا، تعالو، تم آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ کب کہا گیا؟ جب وہ الگ ہوئے، جب یہ الگ ہوئے تو ان سے کہا گیا، تعالو، آؤ آگے بڑھو، قاتلوا، تم لڑو، فی سبیل اللہ، تعالیٰ کی راہ میں۔ اگر تم واقعی اللہ کے مومن بندے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ اب ادفعوا، یا دفاع کرو، بریکٹ میں آپ کر لیں کم از کم، یا کم از کم دفاع کرو۔ کیا مطلب؟ کم از کم اپنا دفاع کر لو، کیونکہ تم مسلمان شمار ہوتے ہو۔
تو دلی طور پہ تم لڑنا نہیں چاہتے، کم از کم اپنا دفاع ہی کر لو، مدینہ کی حفاظت کے لیے تمہارا وطن ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقین نے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، کسی قسم کی کوئی لڑائی، لتبعناکم، یہ لام کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ، اور جو الف ہے اس کا تعلق آگے سے ہے، یعنی کہ لتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری، یعنی کہ تمہارے ساتھ جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ جاتے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمیں پتہ ہے لڑائی ہونی نہیں ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں برابر کا مقابلہ ہو، ادھر ہے 3000، ان کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، ہتھیار ہیں، اور ادھر 1000، اور وہ بھی وسائل اسباب نہ ہونے کے برابر، تو اس میں مقابلہ کون سا ہونا، لڑائی کون سی ہونی ہے؟ نتیجہ پہلے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر واقعی کوئی لڑائی ہوتی، مقابلے کی لڑائی ہوتی، تو ہم تمہارے ساتھ شامل ہوتے۔ تو کہتے ہیں لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، کسی قسم کی کوئی لڑائی، لتبعناکم، لام کا معنی البتہ، اتبعنا، ہم پیروی کرتے، کم، تمہاری، یعنی کہ تمہارے ساتھ جاتے، تمہارے ساتھ مل کر لڑتے۔ ہم، وہ، کون؟ منافقین۔ ہم للکفر یومئذ اقرب، للکفر کا ترجمہ اردو کے لحاظ سے لیٹ کر دیں، پہلے آپ یومئذ کا کر لیں۔ وہ اس روز، کس روز؟ عہد والے دن، وہ اس روز اقرب، زیادہ قریب تھے، کس کے؟ للکفری، کفر کے، منہم للایمان، ان کے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت، للایمان کی لام کا ترجمہ کر لیں بنسبت، یعنی کہ ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ منافقین اوپر سے کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان، اور دلی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ کافر، لیکن اس دن ظاہری طور پہ بھی وہ کفر کے زیادہ قریب نظر آ رہے تھے، کافروں کے زیادہ قریب نظر آ رہے تھے۔ یرحمک اللہ۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، افواہ یہ جمع ہے کس کی؟ فمن کی، اور با الگ ہے، اور آخر میں ہم جو ہے وہ الگ ہے۔ ہم کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی، اور با کا معنی ساتھ۔ وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما، کیا کہہ رہے تھے؟ ما، جو، لیسا، نہیں تھا، نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، دلوں میں کچھ اور تھا اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اسلام کی دشمنی تھی، مسلمانوں کی دشمنی تھی، اور مسلمانوں کے شکست کھانے کی خواہش تھی، لیکن اوپر سے جو بہانے کر رہے تھے وہ اور طرح کے تھے۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، بما یکتمون، اس چیز کو جو وہ چھپا رہے تھے، وہ نفاق، منافقت جو چھپا رہے تھے، مسلمانوں کی دشمنی کو چھپا رہے تھے، مسلمانوں کے شکست کھانے کی خواہش کو وہ چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 168، 168، الذین قالوا لاخوانہم، اس سے پہلے الذین کدھر آیا دیکھیں؟ پچھلی آیت کے شروع میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کی؟ منافقت کی۔ اور اب جو الذین آیا ہے یہ پہلے الذین سے بدل ہے، یعنی کہ تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو، ان لوگوں کا تعارف، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے بھائیوں سے متعلق اس مراد کون؟ جو مسلمان وہاں پہ شہید ہو گئے،
وہ لوگ جنہوں نے کہا، یعنی کہ یہ منافق یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، لام کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، متعلق، بابت، بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، ان کی بابت کہا، ان کے متعلق کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے۔ کیا مطلب خود بیٹھے رہے؟ میدان میں لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ وہ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اور خود بیٹھے رہے، کیا کہا؟ کیا کہا؟ لو اطاعونا، کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے۔ کون؟ جو مسلمان وہاں پہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے۔ ہماری بات کیا مان لیتے؟ نہیں، نہ جاؤ، دیکھیں جیسے ہم الگ ہو گئے تھے، ہم الگ ہو گئے تھے 300 لوگ، انہیں چاہیے تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آتے، ہم تو انہیں بھی دعوت دیتے رہے، انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ بھی قتل ہونے سے بچ جاتے۔ رحمک اللہ۔ لِإِخْوَانِهِمْ کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے منافق بھائیوں سے کہا، پہلے میں نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، ان کے بارے میں کہا، کس سے کہا اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جس سے بھی کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ اور اب دوسرا ترجمہ جو کر رہا ہوں اس میں کہ اپنے منافق بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وقعدوا، خود بیٹھے رہے، کہ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتے۔ کون ہماری بات مان لیتے؟ جو شہید ہوئے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 168 جاری ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فدرؤ، پس تم ہٹاؤ، فاقہ میں نہ پس، ادرؤ، تم ہٹاؤ، عن انفسکم، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم نے کہا ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے، میدان میں نہ جاتے تو قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اگر موت سے بچنا اس طرح ممکن ہے تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دیکھو، یعنی کہ اب تم تو میدان میں چلو نہیں جاتے، گھروں میں رہتے ہو، چاہیے یہ ہے کہ تمہارے اوپر موت نہ آئے، گھروں میں موت نہ آئے۔ اگر تم سچے ہو کہ اس طرح موت سے بچنا ممکن ہے پیچھے رہ کر، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ، روک کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں، لا کا معنی کیا؟ لا نہیں کے لیے، نہ، اور نون اس کی تاکید، اس لیے ہم نے کیا ترجمہ کر دیا؟ ہرگز نہ، آپ ہرگز نہ گمان کریں۔ مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ ہرگز گمان نہ کریں، الذین، ان لوگوں کو، قتلوا، جنہیں قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیا گمان نہ کریں ان کو؟ امواتا، مردہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، آپ ان کو مردہ گمان نہ کریں۔ بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، بل کے بعد مبتدا پوشیدہ ہے، ان کے بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کون سے شہداء کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الذین، لفظ عام ہے، لفظ کیا ہے؟ اس میں سارے شہداء آ گئے، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے سب اس میں آ گئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خصوصی طور پہ اس میں کون داخل ہوں گے، تو وہ احد کے شہداء، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حمزہ اور ان کے اصحاب، یعنی کہ حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں احد میں، اور ان کے دیگر ساتھی بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا اور وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن الفاظ عام ہے الذین، تو اس لیے یہ آیت سب شہداء کے لیے ہے۔ لیکن یہ دو گروہ جو ہیں سب سے پہلے اس آیت کے عموم میں داخل ہوں گے۔ کون؟ شہدائے احد اور شہدائے بئر معونہ۔
یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھنا چاہوں گا. حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا شہداء کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں. سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں، ان کے ڈائی کہہ لیں آپ، جسم کہہ لیں آپ، سانچہ کہہ لیں. تو فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، ان کے قالب میں ہوتی ہیں. وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں جاتی ہیں، جدھر سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، اور ان کے لیے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، قندیلیں، فانوس. تو اس میں آ کے پھر وہ ٹھہر جاتی ہیں، اس میں آ کے وہ رک جاتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پھر ادھر آ کے وہ رک جاتی ہیں. اور یہ ان کی زندگی ہے. یہ ان کی کیا ہے کہ وہ اللہ نے کہا نا وہ زندہ اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ان کو رزق ملتا ہے. وہ جنت میں ان کی روحیں جہاں سے چاہتی ہیں کھا پی رہی ہیں. اور ایسی ہی روایت ملتی ہے جناب جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے بارے میں. وہ بھی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور ان سے اللہ رب العزت نے ملاقات بھی کی، اور اللہ نے ان سے بھی پوچھا. اور جو پچھلی حدیث آئی ہے اس میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء احد سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی آرزو. کہنے لگے یا اللہ ہماری کیا آرزو ہوگی، جنت میں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، ہم کیا آرزو کریں. اللہ نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا. اللہ نے پھر پوچھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یا اللہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دی جائیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں دوبارہ جہاد کریں، دوبارہ لڑیں. تو یہ آیات جو ہیں اس بارے میں ہیں. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں. کیا گمان نہ کریں؟ مردہ. بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی ہے. اس سے مراد برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. کئی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے. تو پھر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی مراد ہے تو شہید ہونے والے کی بیوی سے کوئی اور نکاح کیوں کر لیتا ہے؟ جب وہ شہید زندہ ہے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے تو پھر اس کی بیگم سے کوئی اور نکاح کیوں کر لیتا ہے؟ اس کے مال کو مالی وراثت بنا کر تقسیم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کس لیے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. اور اللہ نے بھی کیا کہا؟ احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. ہمارے ساتھ ان کا تعلق وہی ہے جو باقی مردوں کا ہے، یعنی کہ ہماری آواز کو وہ نہیں سنتے. جیسا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ نے کہہ دیا انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. شہداء بھی اس میں داخل ہیں. فرحین، یہ حال ہے یرزقون کی ہم ضمیر سے، یعنی کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہیں. یہ فارحون کی جمع ہے فرحین. وہ کیا ہیں؟ بہت خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش کس بات پہ؟ ہاں، بہت خوش ہیں اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. وہ کیا اللہ نے دیا ہے؟ طرح طرح کی نعمتیں. ماں جو ہے یہ عام ہے، ماں کیا ہے؟ عام ہے. تو وہ بہت خوش ہیں ان نعمتوں پہ جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں. اچھا، اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ اللہ نے ان کو نعمتیں کیوں دی ہیں؟ اپنے فضل سے. اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ انہوں نے اگرچہ قربانی بہت بڑی دی ہے، موت کو گلے لگایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جنت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ان کی شہادت کی قیمت جنت نہیں ہے. ان کی قربانی جنت کے مقابلے میں کافی کم ہے. لیکن یہ شہادت سبب ضرور ہے جنت میں جانے کا، سبب ہے، قیمت نہیں ہے.
تو اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں اپنے فضل سے دی ہیں، یعنی کہ مفت میں، یعنی کہ فری میں، یعنی کہ بغیر کسی معاوضے کے، یہ مطلب ہے اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سین کی وجہ سے، کیونکہ اصل لفظ کیا ہے؟ با شین را، یہ ہوتا ہے نا اصل میں، تین حرف یہ ہوتی ہیں، جو اس کے اوپر سین آئی ہے اس کی وجہ سے ترجمہ ہم کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، بہت خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی کہ وہ خوش ہیں اپنا یہ ثواب دیکھ کے، یہ انعامات دیکھ کے، جنت کی نعمتیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جن کو دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں ڈٹے ہوئے تھے، جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، خوش ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ادھر ہی آئیں گے۔ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، الذین لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ خوف، یہ بدل استعمال ہے الذین سے، یہ بدل استعمال آپ میں سے کئی احباب ظاہر ہے یہ بات نہیں سمجھتے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کا فائدہ ہو جائے کوئی۔ اچھا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان کے متعلق جو ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم، ان کی کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ یہ وضاحت آ گئی۔ تو اللہ اصل میں ہے انہ لا، اصل میں کیا تھا یہ؟ ہاں، ان یعنی کہ یہ اللہ اصل میں ہے ان لا، اور ان اصل میں ہے ان۔ پہلے تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک ان اور ایک، پھر وہ جو ان ہے وہ مخففہ من الثقیلہ ہے، اصل میں ہے انا، تو انا بھی ہے اور انا کے بعد اس کا اسم بھی ہے، وہ ضمیر شان ہے۔ تو یعنی کہ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے پیچھے سے، کہ بے شک بات یہ ہے کہ لا خوف علیہم، ان کے اوپر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کن کو؟ آنے والوں کو، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اپنے ماضی کے اوپر، اپنی پچھلی زندگی کے اوپر۔ واضح علماء کرام؟ چلیں جی، آیت نمبر 171 171۔ بلکہ یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ یہ روایت بھی آئی ہے کہ یہ شہداء جو جنت میں جا پہنچے، انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو ہمارے بارے میں بتائے ان لوگوں کو جو دنیا میں ہیں، تاکہ وہ خوش بھی ہوں دنیا والے اور وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارے اور شہادت لیں۔ یہ ان کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا ہوں، کون ہے جو جا کے ان کو بتائے؟ تو اللہ تعالی نے کہا میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ تو دنیا والوں تک پھر ان کی خبر پہنچ گئی، اور اس بارے میں ایک آیت بھی تھی جو پڑھی جاتی تھی لیکن کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ یستبشرون، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالی کی نعمت پہ، وفضل، اللہ تعالیٰ کے فضل پہ۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت؟ جنت میں جو نعمتیں دیکھ رہے ہیں، جنت خود نعمت ہے، جنت کے اندر پھر بے شمار نعمتیں ہیں، اور چونکہ یہ سارا فضل ہے تو فرمایا وہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ، وفضل، اور فضل پہ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس بات پہ، وَأَنَّ اللَّهَ اصل میں کیا ہے؟ وَبِأَنَّ اللَّهَ، اور اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایمان لانے والوں کا اجر۔ آیت نمبر 172 172، الذین، بلکہ اس آیت کا اور آئندہ آیتوں کا مفہوم بتانے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں ان آیتوں کے بارے میں، کہ ہم پڑھ رہے ہیں کون سی جنگ کے بارے میں؟ ہاں جی، جنگ احد کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں۔ اس میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 70، اور زخمی بھی پتہ نہیں کتنے، اور ٹوٹل جہاد کرنے والے، لڑنے والے تھے کتنے؟ 700۔
تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جنگ کے بعد مدینہ میں صورتحال کیا ہوگی. اگر ایک آدمی شہید ہوا ہے تو اس کی وجہ سے 20-25 تو پریشان ہوں گے. ایک زخمی ہوا ہے تو اس کے بھی 10-12 دائیں بائیں اس کے ہوں گے, اس کی بیگم, بچے, رشتہ دار, چاچو, ماموں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے, اس کی خدمت ہو رہی ہوگی, اور سچے مسلمان سارے ہی تھکے ہوئے. لڑائی ہوئی ہے, کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اتنی یعنی کہ صورتحال ہے صحابہ کرام کی, تھکے ہوئے, زخمی, پریشان. ان حالات میں مشرکین مکہ لڑائی کے بعد واپس تو چلے گئے, لیکن کیا مسلمانوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ کیا مسلمانوں کو نیست و نابود کر سکے, ختم کر سکے؟ نہیں. تو آگے چل کے وہ ایک جگہ رکے, آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی, تو انہیں افسوس لاحق ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے. مسلمانوں کو اسی طرح ہم چھوڑ کے ہم آ گئے, ہم نے حاصل کیا کیا؟ ہمیں واپس جانا چاہیے, ان کو ختم کرنا چاہیے ہمیں. وہ تیار ہونے لگے, اور ان کے غصہ اور جوش یہ ان کی کیفیت ان کی بن گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ وہ واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے, ان کے پیچھے جانا ہے, تو میرے ساتھ نکلو. چنانچہ یہ صحابہ کرام جو پہلے ہی پریشان تھے, زخمی تھے, تھکے ہارے تھے, 70 صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے. انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا, آپ کی آواز پہ لبیک کہا, اور ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور انہی میں زبیر بن عوام بھی تھے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں زبیر بن عوام کے بیٹے, اور ابو بکر صدیق کے نواسے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدہ عائشہ نے کہا کہ عروہ, تمہارے دونوں بابا اس جنگ میں شریک ہوئے تھے, یعنی کہ تمہارے نانا ابو بکر اور تمہارے باپ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم. تو بہرحال یہ لوگ گئے, 70 لوگ یہ گئے. جب یہ پہنچے حمراء الاسد نامی جگہ پہ, حمراء الاسد نامی جگہ پہ, تو وہاں پہ رکے, آرام کیا, ٹھہر گئے. تو ادھر سے ان کو اطلاع مل گئی, کن کو؟ کفار کو, کہ یہ تو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہی مقصد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ بڑے کامیاب سپہ سالار تھے. تو جب انہوں نے سوچا کہ ان میں اتنی ہمت ہے, الٹا ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ گئے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مرعوب ہو گئے, ڈر گئے, سہم گئے. لیکن مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی. کیا؟ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا, انہوں نے تجارتی قافلے سے کہا کہ ان کو جا کے بتا دینا کہ ہم آ رہے ہیں اور بہت بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اطلاع مسلمانوں تک پہنچی, لیکن مسلمان یہ اطلاع سن کر پریشان نہیں ہوئے, ڈرے نہیں, بلکہ ان کے جوش میں, ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا, اور کہنے لگے حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ آیتیں, الذین, یہ مبتدا ہے, وہ لوگ, استجابوا, جنہوں نے حکم مانا, للہ, اللہ تعالیٰ کا, والرسول, اور اس رسول کا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, من بعد ما, یہ ما مصریہ ہے, من بعد ما اصابہم القرح, بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکا تھا القرح, زخم. زخم کہاں پہنچ چکا تھا؟ احد میں. یہاں زخم سے مراد کیا ہے؟ مصیبت, پریشانی, شہادتیں ہوئیں, زخم لگے. بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکا تھا زخم. تو اچھا, جنہوں نے یہ حکم مانا ان کے لیے کیا ہے؟ للذین احسنوا, یہ خبر ہو گئی ان لوگوں کے لیے, احسنوا منہم, جنہوں نے ان میں سے کیا کیا؟ اچھا عمل کیا. احسنوا کیا کیا؟ اچھا عمل کیا. واتقوا, اور تقوی اختیار کیا, ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم, ایک عظیم اجر ہے, اور وہ کیا؟ جنت. الذین, وہ لوگ, ان لوگوں کا تعارف آ رہا ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے جی, ان کا کیا کارنامہ ہے, انہوں نے کیا کیا تھا. فرمایا وہ لوگ
کہ قال لهم الناس، کہ جن سے لوگوں نے کہا، لہم جن سے لوگوں نے کہا، کہ ان الناس، لوگوں نے کہا یہ پیغام دینے والے، یہ پہلا جو الناس ہے یہ پیغام دینے والے، جن سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس، کہ بے شک لوگ، یہ کون؟ مشرکین مکہ۔ یہ دوسرا الناس کون ہے؟ مشرکین مکہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی۔ اس وقت تک ابو سفیان ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ قد جمعوا، تحقیق انہوں نے جمع کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے۔ جمع کس کو کر لیا ہے؟ لوگوں کو، لشکر کو، فوج کو۔ فخشوہم، پس تم ان سے ڈر جاؤ۔ یہ تجارتی قافلہ آ کے ان کو کیا کر رہا ہے؟ ڈرا رہا ہے۔ فزادہم، تو ان کو بڑھا دیا، تو اس نے بڑھا دیا ان کو، کس نے؟ اس بات نے۔ زیادہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے اس بات نے، فزادہ، تو اس بات نے بڑھا دیا، ہم ان کو، ایماناً، کس میں؟ ایمان میں۔ خون نہیں بڑھا، خون اتنا ہی ہے، مال نہیں بڑھا، مال اتنا ہی ہے، بڑھا دیا اس چیز نے ان کو ایمان میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان کا لیول ایک ہوتا ہے کہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ۔ ہاں جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہی درست عقیدہ ہے کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے آپ ان دلائل کو نظر انداز کر دیں، آپ اپنی طرف آ جائیں، اپنی کیفیت کی طرف۔ رمضان میں ہمارے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے، کیا وہ دیگر مہینوں کے برابر ہوتا ہے؟ اور رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے ایمان کا لیول کیا دیگر ایام کی طرح ہوتا ہے؟ اور جو اعتکاف کر رہا ہو اس کا لیول دیگر لوگوں کی طرح ہوتا ہے؟ اور پھر جو زندگی میں پہلی بار عمرے یا حج کے لیے گیا ہو، پہلی بار وہ جب بیت اللہ پہنچتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہے، کیا اس کے ایمان کا لیول عام دنوں کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، جو آدمی اچھا بھلا نمازی ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن برا کوئی دوست مل گیا اور اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ رمضان کے روزے بھی چھوڑے، حتیٰ کہ اس کو وہ لے گیا شراب پینے کے اڈے پہ، حتیٰ کہ اس کو لے گیا کسی لڑکی کے پاس، بے حیائی کا ارتکاب بھی کیا، کیا ان دنوں میں اس کے ایمان کا لیول وہی ہوگا جو پہلے تھا؟ کم ہو جائے۔ خود محسوس کرتا ہے انسان، جب کبھی انسان دھیان سے نماز پڑھ رہا ہو، سجدے میں ہو اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ آج میرا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوا ہے، آج میں نے دل سے دعائیں کی ہیں، آج دعائیں کرتے ہوئے میں مطمئن تھا، آج میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث کے دلائل نہ ہوں تب بھی ماننی چاہیے کہ ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو غلط عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ابو بکر صدیق کی طرح ہوتا ہے، ہمارا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ انڈیا اور پاکستان کے اردو سپیکنگ لوگوں کو یہی عقیدہ دیا گیا ہے، غلط عقیدہ، کہ ایمان کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے، حالانکہ آیات واضح ہیں لیکن تعویلیں کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ تو واقعی ہو جائے گا، جو عقیدہ انہوں نے سکھایا وہ تو چھوڑ دے گا وہ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اس موقع پہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ ہی کہاں سے آ گیا جی؟ حسبنا مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور اللہ بھی، لفظ اللہ بھی معرفہ، تو خبر بھی معرفہ ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ تمہاری تعداد جتنی بھی ہو، تمہارا لشکر جتنا بھی بڑا ہو، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، الوکیل، کارساز، کون؟ وہ نعمہ کے بعد آتا ہے نا، یعنی کہ نعم الوکیل ہوا، نعم الوکیل اللہ، کتنا اچھا ہے کارساز وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ یعنی وکیل سے مراد کیا ہوگا، کارساز سے مراد کیا ہے؟ یعنی کتنی اچھی وہ ذات ہے کہ اس کے حوالے اگر آپ اپنے معاملات کو کر دیں تو آپ کے معاملات صحیح معنوں میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کئی دفعہ ہم کسی کے حوالے کو کام کرتے ہیں
تو بعد میں ہمیں مایوس کرتا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نعم الوکیل. اگر آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور خود اللہ تعالیٰ کی فیس ادا کر دیں. وکیل کی کیا فیس؟ ایمان لانا، اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، گناہوں سے دور رہنا، بس پھر سمجھے آپ کے کام ہو گئے. آیت نمبر 174 174 فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. فانقلبوا فا کا میں پس، انقلبوا وہ واپس آئے، وہ پلٹے، وہ لوٹے. کدھر واپس آئے؟ مدینہ کی طرف، اپنے شہر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف. کون واپس آئے؟ مسلمان. پس وہ واپس آئے بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی عظیم انعام کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کا اجر و ثواب اور عافیت. لم یمسسہم سوء، اس حال میں کہ لم یمسس نہیں چھوئی، نہیں پہنچی، ہم انہیں سوء کسی قسم کی کوئی برائی، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بندہ قتل نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا کسی قسم کا. لم یمسسہم سوء، نہیں چھوئی ان کو، نہیں پہنچی ان کو کسی قسم کی برائی. کسی قسم کی کس کا ترجمہ؟ تنوین کا. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انہوں نے وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو جائے. انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی. اللہ کے رسول نے کہا تھا کون نکلے گا؟ وہ نکلے اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ خوش ہو جائے ہمیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے. والا کس کا معنی ہے؟ ذو کا. اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ عظیم فضل کن پہ کرتا ہے؟ ان پہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے عظیم فضل کی ایک مثال یہ ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور وہ مکہ چلے گئے اور مسلمان خیر و سلامتی سے واپس آئے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. ذالکم کا معنی کیا ہے؟ یہ. ذالکم کا معنی کیا ہے؟ یہ. اچھا، یہ کم کا معنی کیا ہے؟ ذالکا کے ساتھ جو کم ہے، نہیں، یہ میں آپ کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا کہ ذالکا اور ذالکم، یہ جو کم اور کا آتا ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے گفتگو کرنے والا گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ زیادہ ہیں، تو میں کہوں گا ہذا قلم. مثال کے طور پہ اگر دور پڑا ہوگا، اب تو میرے قریب ہے نا تو میں ہذا کہہ رہا ہوں، دور پڑا ہوگا تو میں کہوں گا ذالکم قلم. ذالکم، کم میں نے آپ کا خیال کیا، قلم کا نہیں. قلم کے لیے میں نے کیا کہا؟ ذا. اگر یہ ہو چیز مؤنث تو میں کہوں گا تا، تل کا. لیکن مؤنث چیز کے بارے میں گفتگو میں کر رہا ہوں، لیکن گفتگو جس سے کر رہا ہوں وہ مرد ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ تل کا. لیکن کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا؟ بس یہ لفظ بتاتا ہے کہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے. اب دیکھیں اردو زبان اس کا معنی ادا کرنے سے قاصر ہے، تو عربی زبان کا کوئی بھی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. تو انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف شیطان ہے. صرف کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ انما، یہ صرف شیطان ہی ہے، یہ صرف شیطان ہی ہے. یخوف، جو ڈراتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے. کس کو؟ تمہیں، اے ایمان والو تمہیں. یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اولیاءہ، اپنے دوستوں سے. اپنے دوستوں سے. یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا اپنے دوستوں سے. مثال کے طور پہ، اور پیچھے ہٹ جاؤ، مقابلہ نہ کرو، لڑنے کے لیے نہ نکلنا، وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین میزائل ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو فرمایا یہ سوچیں کس کی ہیں؟ کہ شیطان کی ہے.
اور ان سوچوں کی وجہ سے مسلمان بزدل بن جاتا ہے. مسلمان کو ہمیشہ بہادر ہونا چاہیے، لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ لڑائی شریعت کے مطابق ہو رہی ہو، شرعی اصولوں کے مطابق، مسلمان حکمران کی قیادت میں. انما ذالکم شیطان، تو سوائے اس کے نہیں، انما کا ترجمہ آپ کر لیں سوائے اس کے نہیں، یا صرف کر لیں سوائے اس کے نہیں، یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں سے، یعنی کہ کافر لشکروں سے. فلا تخافون، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. یعنی کہ مجھ سے ڈرو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی کہ میری بات مانو، مجھ سے ڈرو، میرے احکام کی خلاف ورزیاں نہ کرو، اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. مراد کیا؟ اگر تم ایمان میں سچے ہو. آیت نمبر 176 176. ولا، اور نہ، یہ لا نہیں کا ہے، اور نہ یحزن، غم میں ڈالیں، کا تجھے. مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ تعالیٰ کئی بار مخاطب کرتا ہے ہماری نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن مقصود آپ نہیں ہوتے، مقصود ہم ہوتے ہیں. فرمایا ولا یحزن کا، اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں الذین، وہ لوگ یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں، کفر کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. بڑے یعنی کہ کفریہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑے جوش سے کرتے ہیں. انہم، بے شک یہ کون؟ یہ کفر میں جلدی کرنے والے، بے شک یہ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. شیئن، کچھ بھی، بلکہ نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ فوری طور پہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ، یہ اصل میں کیا؟ ان لا، کہ وہ نہ رکھے، نہ بنائے، لہم، ان کے لیے، حدن، کسی قسم کا کوئی حصہ، فی الآخرتی، آخرت میں، آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب. وہ کیا؟ جہنم کا عذاب. آیت نمبر 170 177. تو اس آیت سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، پھر پیغام ملا ہمیں کیا؟ کہ کافر کفر میں جو تیزیاں دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ کے غم میں نہ پڑیں، آپ اللہ کو راضی کر لیں، سارے کام ہو جائیں گے. لیکن اللہ کو راضی نہ کریں، مسلمان شرک پہ رہیں، شرک کے اڈے قائم کریں، بدعات کا ارتکاب کریں، سود سرے عام لیں دیں، اور توجہ ہو اسباب پہ، ہتھیار، میزائل وغیرہ، تو اس طرح فتح حاصل کرنا یہ ہماری خام خیالی ہے. تو ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا کیا کیا؟ خریدا. اور یہ اشتروا کی جو واو کے اوپر ضمہ اور پیش نظر آ رہی ہے نا، وہ صرف ملانے کے لیے ہے، وہ آگے ملانے کے لیے ہے، ورنہ لفظ کیا؟ اشتروا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کس کو؟ کفر کو، ایمان کے بدلے میں، یعنی کہ کفر لیا کس کے بدلے میں؟ ایمان کے بدلے میں. لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں دے سکیں گے کچھ بھی، ان کے اپنے کفر کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے ایک دردناک عذاب. آیت نمبر 178 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کریں؟ کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، انما، کہ بے شک، یہ ما یہاں پہ اسم موصول ہے، دھیان سے، انا سمجھیں الگ ہے، ما الگ ہے، کہ بے شک جو نملی، ہم مہلت دیتے ہیں، لہم، ان کو، کن کو؟ ان کافروں کو، یہ گمان نہ کریں کہ خیر، وہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کے لیے.
کیا مطلب جی؟ ہم ان کو فوری طور پہ عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے، فوری طور پہ ہم ان کو کسی ازمائش میں مبتلا نہیں کر رہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ڈھیل ان کے لیے نقصان دہ ہے. عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو آج مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سود کا پیسہ کما کر، چوری کا پیسہ کما کر مکان بناتے ہیں اور باہر لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی خیر کر رہا ہے، یہ خیر نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جن نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے. انما، سوائے اس کے نہیں، نملی، ہم مہلت دیتے ہیں لہم ان کو. کیوں؟ یعنی کہ آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں ان کو صرف اس لیے. انما کا ترجمہ صرف بھی کر لیں. ہم ان کو مہلت دیتے ہیں صرف اس لیے، کس لیے؟ لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں. کس چیز میں؟ اذان، اثمن، گناہ میں. ہم تاکہ اور گناہ کر لیں اور عذاب وہ حاصل کر لیں. تو اس ایت سے کیا پیغام ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ کافروں کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، ان کو کامیاب انسان نہ سمجھیں. آج ہمارا نوجوان، زیادہ تر نوجوان وہ ہیں جو ہمیں ناکام سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامیاب. پیمانہ کیا ہے؟ دنیاوی ترقی، سڑکیں، سائنسی ترقی، میڈیکل اور اس قسم کے امور. یہ جناب والا کامیاب انسان ہے. جبکہ کھوکھلا معاشرہ ہے، ناکام ترین معاشرہ ہے. بلکہ اب تو وہ دنیا کے لحاظ سے بھی ناکام ہے. کیوں؟ فیملی سسٹم نہیں ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. وہ بہن بھائیوں والے رشتے، آپس میں پیار و محبت وہ نظر نہیں آتا. والدین کو آخری زندگی کہاں گزارنا پڑتی ہے؟ اولڈ ہوم میں گزارنا پڑتی ہے. تو یہ کیا کامیاب انسان ہے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا رپورٹ برطانیہ کی، کہ شاید میں بھول نہیں رہا تو 3000 سے زیادہ چرچ خالی پڑے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. بیچے جا رہے ہیں، مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں، یا ہوٹلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، یا یہ اس قسم سے ہوتا ہے. اور یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے، رپورٹ ان کی ہے. اور لکھا ہوا تھا شاید کہ 1 سال میں یا 2 سال میں چرچ میں آنے والوں کی تعداد میں اچھا خاصا فرق پڑا ہے. پہلے یعنی کہ اگر تعداد نوٹ کی گئی ہے 7 لاکھ تو اب 5 لاکھ ہو چکی ہے، اور مسلسل کم ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے بعض مسلمانوں کے نزدیک یہ کون لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں ہم مہلت دیتے ہیں لہم ان کو. کیوں؟ لی، تاکہ، لام تعلیل کے لیے، تاکہ یہ زادو بڑھ جائیں اسمن، کس میں؟ گناہ میں. وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب. آیت نمبر 179 ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. نہیں ہے اللہ تعالی، ما کانا، نہیں ہے اللہ تعالی، لیذرا، کہ وہ چھوڑ دے، لیذرا کہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین، کن کو؟ مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پہ جس پہ تم ہو. ہاں جی، فی الحال کیا حالت ہے؟ فرمایا فی الحال مکس ہیں مسلمان اور منافقین. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ایسا نہیں رہنے دے گا. اسی لیے احد میں جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی، پتہ چلے لوگوں کو کہ سچا مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. فرمایا ما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، لیا تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین، مومنوں کو، علی ما، اس پہ جس پہ تم ہو، حتی، یہاں تک کہ یمیزا، وہ الگ الگ کر دے الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیبی، پاک سے. واضح ہو گیا؟
اور یہ کب ہوا ہے؟ احد میں ہوا ہے، اور لڑائیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم کہ وہ تم کو مطلع کر دے، وہ تم کو مطلع کر دے، واقف بنا دے، علم دے دے، نہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو مطلع کر دے الغیبی، کس پہ؟ غیب پہ۔ یعنی کہ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غیبی علم دے دے جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام بھی نہیں کرتا، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو مطلع کر دے الغیبی، غیب پہ، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، کس کام کے لیے؟ غیبی خبریں دینے کے لیے۔ ہر ایک کو غیب نہیں ملتا، لیکن رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو، البتہ انسانوں میں سے کسی کسی کو اللہ رسول بنا دیتا ہے، اس رسول کو اللہ تعالیٰ سارا غیب دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی چند باتیں بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں اور جناب زکریا کے بارے میں خبریں دی ہمارے نبی کو علیہ السلام۔ آخر میں کیا کہا؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی چند باتیں ہیں، چند۔ تو عالم الغیب پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ یہی تبھی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، چنانچہ جس کو چاہتا ہے اس کو پھر غیب کی چند باتیں اللہ بتا دیتا ہے۔ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ اور اس کے رسولوں پہ، یعنی کہ تمام رسولوں پہ، جمع کا لفظ ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہی ہے۔ فَلَكُمْ یہ تین الفاظ ہیں، دھیان سے، فا پس لام کے لیے اور کم تمہارے، پس تمہارے لیے ہی ہے، اجر عظیم، اجر عظیم، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اچھا، یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ گفتگو ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ کے ارد گرد کئی ایسے منافقین ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا ٹوٹل علم کسی کو نہیں دیا۔ آیت نمبر 180، 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، کون فاعل کی طرح ہے؟ الذین، فاعل کیا ہے؟ وہ لوگ، ہرگز گمان نہ کریں، کون سے لوگ؟ یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، اس مال میں، ما جو، آتا دیا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ اچھا، وہ کیا گمان نہ کریں؟ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ کیا؟ یہ کنجوسی کرنا، یہ بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا، ان کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ جناب میں اپنا مال بچا رہا ہوں، میں نے 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی، میں نے نہیں دی تو میرا مال ابھی تک جناب والا پورے کا پورا محفوظ ہے۔ تو فرمایا یہ جو کنجوسی ہے، اپنا جو فرض، صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مال میں اور بھی کئی حقوق ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، اس کو رہائش دینا آپ کے ذمہ ہے، آپ کے نابالغ بچے، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کے والدین غریب اور فقیر ہیں تو ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ سارے حقوق جو ہیں، تو فرمایا ولا یحسبن، اور ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ، جب خلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، اس مال میں، مال کا لفظ بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو ان کو اللہ نے دیا ہے۔ کیسے دیا اللہ نے ان کو؟ من فضل ہی، اپنے فضل سے ہی دے دیا ہے۔ تو اس میں کنجوسی کرنے کو وہ کیا گمان نہ کرنے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا وہ شر لہم، ان کے لیے
ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے وہ کنجوسی جو ہے وہ کیا ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون، ان قریب انہیں توق ڈالا جائے گا، ما اس مال کا، بخیلوا بھی جس میں انہوں نے کنجوسی کی۔ توق کب ڈالا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ یوم القیامہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سیطوقون کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان قریب انہیں توق ڈالا جائے گا۔ انہیں کس کا ترجمہ ہے؟ یطوقون میں ہم ضمیر ہے، پھر یہ مجہول ہے نا۔ ان قریب انہیں توق ڈالا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے کنجوسی کی۔ کب ڈالا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ اور یہاں پہ پھر بخاری شریف کی حدیث آئے گی جس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ تعالی نے کوئی مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو روز قیامت اس مال کو کیا بنا دیا جائے گا؟ گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور پھر اس گنجے سانپ کو اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا، ہار۔ اور توق کو حسن بھائی نہیں سمجھتے تھے، اب جلدی سے ہار کہا آپ نے تو سمجھ گئی ہے۔ تو توق میں ہار بنا دیا جائے گا۔ تو اب یہ سانپ جو ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے، اب یہ سانپ جو ہے اس کو ڈسے گا، اس کی یہ جبڑے پکڑ کر، بانچھے پکڑ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہی مال ہوں، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں، یعنی کہ جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بھی آگاہ کریں کہ اللہ کا حق اس میں سے نکالیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مال میں کنجوسی کرنے والے، تو نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، مال ادھر ہی رہے گا، تیرے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر بھی مال ادھر ہی رہے گا۔ آخر میں زمین اور آسمان اور ان پہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے پاس آنی ہیں۔ تو ہم نے تو جو موقع دیا ہے مال دے کر کہ اس میں سے اپنی آخرت بنا لے، جنت بنا لے، جہنم سے بچاؤ کا سامان پیدا کر لے، تو اس میں کنجوسی کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وراثت، یعنی کہ مطلب یہ کہ خرچ کر لو اس مال میں سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو کیا ہے؟ خبیر، باخبر ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ کہ اللہ یہ یعنی کہ وارننگ ہے اور خوشخبری بھی بن جائے گی، لیکن پہلے نمبر پہ وارننگ ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو، بچتیں کر رہے ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 181 181، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول الذین، ان لوگوں کی بات، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے تو اللہ فقیر ہوا، ہم مالدار ہوئے۔ نعوذ باللہ، مذاق اڑا رہے ہیں کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، آیت نمبر 181 کا 181 کا، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو اللہ فقیر ہو گیا،
اور ہم مالدار ہیں کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے ترغیب دی تھی کہ میری راہ میں خرچ کرو، اور وہ اللہ نے خود نہیں لے لینا. وہ کس کو دینا ہے؟ تم نے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے جو غریب ہیں، تم نے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے جو یتیم ہیں. تو فرمایا میری راہ میں خرچ کرو تو یہ تمہارا میرے پاس کیا ہوگا؟ قرض. میں اس کے اوپر بہترین اجر و ثواب تمہیں دوں گا. لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتبو، ضرور ہم لکھیں گے، یقیناً ہم لکھیں گے، یقیناً ہم لکھ رہے ہیں، بلکہ یقیناً ہم لکھ رہے ہیں ما قالو، وہ جو انہوں نے کہا. کہاں لکھ رہے ہیں؟ ان کے نامہ اعمال میں. یہ بھی لکھ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، یعنی کہ یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے، اب پتہ چلے گا آپ لوگوں کا. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے کے یہودیوں نے کیا کسی نبی کو قتل کیا تھا؟ لیکن انہوں نے تو قتل نہیں کیا نا جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو چیزیں ہیں. اچھا جواب دیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک دفعہ گئے تھے ان کے پاس دیت کے کسی مسئلے میں. انہوں نے آپ کو بٹھایا کسی ایسی جگہ کہ جس کے ساتھ دیوار تھی، اور چھت سے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی انہوں نے سازش تیار کی تھی. ایسے ہی آپ کو انہوں نے زہر ان کے بکری کا گوشت کھلایا جس میں زہر ملا ہوا تھا. تو کوششیں تو کرتے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی. اور یہ بات نہ بھی ہو تو پھر بھی پہلے نبیوں کے قتل میں یہ برابر کے شریک ہیں. بتائیے وہ کیسے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی ان حرکتوں پہ مطمئن ہیں، راضی ہیں، ان کو شرمندگی نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے لا تعلق، انہوں نے غلط کیا. تو جب آپ کا بڑا کوئی غلط کام کرے اور آپ اس سے اظہار برات نہ کریں بلکہ آپ خوش ہوں، مطمئن ہوں، تو پھر آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں. تو کئی بیوقوف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی حرکت کیے بغیر گناہ کما لیتے ہیں، اور کئی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ محنت کیے بغیر ثواب کما لیتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ محبت بھی محبت پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے. اگر اچھے لوگوں سے محبت کریں گے جو ثواب ملے گا، برے لوگوں سے محبت کریں گے تو گناہ ملے گا. اچھا پھر دیکھیں، ضرور نکتب، ہم لکھ رہے ہیں وہ ما قالو، جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا. ناحق قتل کرنا یعنی کہ کیوں قتل کیا انہوں نے نبیوں کو؟ توحید بیان کرنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ نبی کہتے تھے ہماری بات مانو، اور تو کوئی جرم نہیں تھا ان کا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، تم چکھو، عذاب الحریق، آگ میں جلنے کا عذاب. حریق جلنا، آگ میں جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کہ یہ ان کا انجام ہوگا. ایسی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، اس کا انجام یہ ہوگا. آیت نمبر 182 182. ذالک، یہ کیا؟ یہ عذاب، یہ جو کہا جائے گا عذاب چکھو، یہ عذاب کیوں؟ باغ سببیہ ہے، یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. اس کا کیا مطلب جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے؟ یعنی کہ جو تم نے حرکتیں کی، جو تم نے گناہ کیے، جو تم نے کرتوت کیے، یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ،
ہرگز نہیں ہے بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والا۔ آیت نمبر 183 183 الذین قالوا، یہ الذین جو ہے یہ صفت ہے اس الذین کی جو پہلے گزر چکا ہے۔ وہ کدھر گزرا ہے دیکھیں ذرا۔ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات، قالوا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ انہی لوگوں کی اب بات ہونے لگی۔ الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، یعنی کہ تورات وغیرہ میں بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، کیا؟ کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ ایمان لائیں لرسول، کسی بھی رسول پہ، ہم نہ ایمان لائیں کسی بھی رسول پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا، وہ لائے نہ ہمارے پاس، بقربان، کوئی ایسی قربانی، تاکلہ النار، جس کو آگ کھا لے۔ حالانکہ تورات وغیرہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جھوٹ بولا انہوں نے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پہلی امتوں میں یہ چیز رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے، اگر اللہ اس قربانی کو قبول کرتے تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، یہ علامت ہوتی تھی۔ تو آپ یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کسی بھی رسول پہ ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ کوئی قربانی پیش نہ کرے اور اس قربانی کو آگ نہ کھا جائے۔ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کی جس کو آگ نے کھایا ہو، اس لیے ہم ہی مان لائیں گے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یاتیا، لفظی معنی کہ یاتیا کیا؟ وہ آئے، لیکن آگے یاتیا نا کے بعد کیا آ رہی؟ با، ایسے ہی ہے نا، یہ باتا دیا تو اب معنی کیا ہو گیا؟ لائے، یہاں تک کہ وہ لائے، وہ کون؟ وہ رسول، وہ لائے ہمارے پاس قربان، ان کسی قسم کی کوئی قربانی، تاکلہ، جس کو کھائے کون؟ آگ۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ کا جواب آیا، قل کہہ دیجئے، قد، تحقیق، جاءکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ بھی، اور اس معجزے کے ساتھ بھی، قلتم، جو تم نے کہا ہے، جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے، فلیما، پس کیوں، قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم جھوٹے ہو، یہ تمہارا بہانہ ہے۔ طرح طرح کے معجزات پہلے نبی لے کر آئے، حتیٰ کہ کئی نبی ان میں سے ایسے تھے جن کے پاس وہ معجزہ بھی تھا جس کا بھی تم نے تذکرہ کیا ہے، تم تو ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لے، تم نے ان کو قتل کیا۔ تو ترجمہ یہ جاءکم کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ آئے، اور اگر آپ چاہیں تو آگے تو بالبینات کی با آ رہی ہے، اس کو جا کے ساتھ ملا کے ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تحقیق تمہارے کئی رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، اور اس چیز کو، یعنی کہ اس معجزے کو، اس آگ کو بھی لے کر آئے جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے، جس کے بارے میں تم نے کہا ہے، بس تم نے ان کو کیوں قتل کیا کہ تم سچے ہو؟ مثال کے طور پہ انہوں نے قتل کیا تھا زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، بڑے بڑے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ تو فلسطینی تو ان کے سامنے کچھ شے نہیں ہے۔ آیت نمبر 184 184 فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تیری تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی تکذیب پہ، ان کی اس طرح کی باتوں پہ۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كُذِّبَ، تو پس تحقیق تکذیب کی گئی۔ تکذیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا، جھوٹا قرار دینا، تو جھوٹا ہے، یہ مطلب ہے۔ پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كُذِّبَ، پس تحقیق تکذیب کی گئی، رسل، کئی رسولوں کی، من قبلی کا، آپ سے پہلے، جاؤ، جو لے کر آئے تھے، جاؤ صفت ہے رسولوں کی، جاؤ کیا ہے؟ صفت ہے، جو لے کر آئے تھے، بالبینات،
واضح دلائل یعنی کہ معجزات، والزبوری اور صحیفے، زبور کی جمع زبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن واضح کتاب۔ المنیر روشن مراد کیا؟ واضح کتاب، یعنی کہ ہدایت کے لحاظ سے روشن بالکل، یعنی کہ وہ آپ سے پہلے رسول جو ہے معجزات بھی لے کر آئے، صحیفے بھی لے کر آئے، اور روشن کتاب بھی ان کو دی گئی جس میں شریعت کے مکمل احکام تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو آپ ٹینشن نہ لیں ان کی۔ آیت نمبر 185 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی کوئی جن ہو یا انسان، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اور انکم ماکتب کا سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں، توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اپنے اجر، کب؟ قیامت کے دن۔ اس دنیا میں پورا اجر نہیں ملتا، تمہارا پورا اجر کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، فمن پس جو، زحزح دور کر دیا گیا، زحزح کس سے؟ عن النار آگ سے، وادخل اور جسے داخل کر دیا گیا کس میں؟ جنت میں، فقط فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہو چکا۔ لو جی یہ ہے کامیاب انسان۔ ہماری نگاہوں میں کامیاب انسان اور ہے، اللہ کی نگاہوں میں کامیاب انسان اور ہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اللہ نے کامیاب انسان کس کو قرار دیا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا۔ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، عقل پرست، ان کے بہت سے غلط عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، بلکہ اہل جنت کے لیے یہی نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ یا اللہ رمضان کی اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا۔ اب چونکہ معتزلی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، تو اس آیت پہ جب آئے زمخشری معتزلی ہیں، مفسر ہیں، لغت میں بہت ماہر ہیں، ان کی تفسیر ہے، لیکن وہ تفسیر عام آدمی تو پڑھ سکتا بھی نہیں اور پڑھنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ گمراہ ہوگا۔ تو جب یہ آیت آئی تو آگے کیا لکھتے ہیں زمخشری؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انسان کی کامیابی کا آخری درجہ ہے۔ یہ ان کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ یہ الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ انکار کرنا چاہ رہے کس کا؟ اللہ کے دیدار کا۔ کہتے ہیں ان کی آخری نعمت ہے یہ، بس اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اچھا یہی الفاظ اگر لکھے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے درست عقیدے کا، کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ جہنم سے بچ گئے، جنت مل گئی، تو یہ آخری درجے کی کامیابی ہے، کیونکہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ اللہ کا دیدار بھی کرے گا۔ لیکن یہی بات جب زمخشری لکھے گا تو پھر کوئی اور چیز ہے، وہاں پہ گڑبڑ ہے، پھر وہاں پہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان، یعنی کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جس کے لیے صبح و شام ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دھوکے کا ساز و سامان ہے، اس کی خاطر رب کو ناراض کر رہے ہو، اس کی خاطر جنت کو پیچھے کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے جہنم خرید رہے ہو۔ پوری دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اور متاع سامان کہتے ہیں اس کو ہے جو ختم ہو جانے والا ہو، جبکہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 186 186، لَتُبْلَوُنَّ
یہ شروع کی لام بھی تاکید کے لیے اور آخر میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے. لَتُبْلَوُنَّ البتہ تمہیں لازمی طور پہ آزمایا جائے گا، البتہ لازمی طور پہ تمہاری آزمائش کی جائے گی. کس معاملے میں، کس فیلڈ میں، کس میدان میں؟ فرمایا فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں. مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون دیتا ہے کون نہیں دیتا امتحان ہوگا، اور اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے کون نہیں لڑتا، جان دینے کے لیے کون تیار ہے، یہ بھی امتحان ہوگا. وَلَا تَسْمَعُنَّ اور البتہ تم لازمی طور پہ سنو گے. لام کا منع نے کیا کیا؟ البتہ، اور لازمی طور پہ کس کا منع کر دیا؟ نون کا. اور البتہ تم لازمی طور پہ سنو گے. من الذین، کن کی طرف سے سنو گے؟ کون یہ باتیں کریں گے جو تم سنو گے؟ فرمایا تم لازمی طور پہ سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب یہودی اور عیسائی. البتہ تم لازمی طور پہ سنو گے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَمِنَ الَّذِينَ، اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کی طرف سے سنو گے جنہوں نے شرک کیا. اچھا جی، سنو گے کیا؟ اذن کثیرہ، یہ مفعول ہے. لَتَسْمَعُنَّ کا مفعول یہ ہے، کیا سنو گے؟ بہت سی تکلیف دہ باتیں، اذیت ناک باتیں. آج کئی لوگوں کا دوسرے لوگ مذاق اڑائیں داڑھی کی وجہ سے، تو داڑھی کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے اللہ کے بندے، دین تو قربانیاں مانگتا ہے. آپ بس ایک مذاق برداشت نہیں کیا، نبیوں نے مذاق برداشت نہیں کیے تھے، اللہ کا مذاق نہیں اڑایا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے سے ہی کہ البتہ تم لازمی طور پہ سنو گے تم سے پہلے اہل کتاب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اذن کثیرہ، کیا سنو گے؟ بہت سی تکلیف دہ باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت والے کاموں میں سے ہے. تو یہ ہمت والا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی پہ ملے گی. ان باتوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. آیت نمبر 187 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو، ان کے اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل پوشیدہ ہے، مقدر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذکر. اور تذکرہ کرو، یاد کرو اس وقت کو. اخذا، جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کیا دی گئی؟ کتاب، یعنی کہ اہل کتاب سے، یہودیوں عیسائیوں سے اللہ نے پختہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لام کا معنی کیا؟ البتہ. تبینن، تم لازمی طور پہ واضح کرو گے، بیان کرو گے، اس کو، کس کو؟ کتاب کو. کس کو؟ کتاب کو. واضح کرو گے کن کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے. ولا تکتمونہ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے. کس کو؟ کتاب کو. یہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو کتاب پڑھانی ہے، لوگوں کو کتاب سنانی ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں چھپائیں، اور ان میں سے ایک کیا چھپایا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں، آپ کی علامات، اور آپ کے بارے میں وہ خبریں جن سے پتہ چلے کہ آپ سچے نبی ہیں، وہ انہوں نے چھپا لی. فرمایا فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو پھینکا. کس کو؟ کتاب کو. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے. یہ ہوتا ہے پشت کے پیچھے پھینکنا. ہمارے ہاں لوگ قرآن کریم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھتے، لیکن عمل نہیں کرتے. پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، چاہے آپ سینے سے لگائیں، سینے سے تو آپ نے لگایا ہے، عمل آپ نہیں کرتے تو پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے آپ نے. اللہ نے یہ کہا تھا، اللہ نے یہ کہا تھا پیٹھ کے پیچھے پھینکنا. اور ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ مسجد میں یا گاڑی میں کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو جو اس کے آگے بیٹھا ہوگا وہ کہے گا بھی آپ قرآن نہ پڑھی، میری پیٹھ ہو رہی ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، اس انداز سے بھی آپ قرآن کریم کا ادب کریں کہ اگر آپ کی پیٹھ قرآن کریم کے بہت قریب ہے تو قرآن کریم پیچھے نہ پڑا ہو،
لیکن جب تلاوت کر رہے ہیں، سب نے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے والے کا مقصد کوئی اس قرآن کریم کی توہین کروانا نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ ایسے فتوے کیوں لگاتے ہیں، ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیں؟ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے اس کو پھینکا، کس کو؟ قرآن کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ مراد کیا ہے کہ اس کو چھپایا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے خریدی لی، خریدی ترجمہ کر لی، کیا کر لیں؟ لی، بھی، اس کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، معمولی سی قیمت۔ تو معمولی قیمت کتنی لی تھی انہوں نے؟ 10 ریال کہ 100 ریال؟ مراد یہ کہ جتنی بھی بڑی قیمت لی، جو حرکت کی ہے اور جو اس کی سزا ملے گی، اس لحاظ سے وہ قیمت معمولی سی قیمت ہے، وہ پیسہ تھوڑا سا پیسہ ہے۔ وہ قیمت کیا انہوں نے لی؟ انہوں نے تورات کی یہ باتیں چھپا کر اپنی چودراہٹ کو بچایا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، پیسہ ملتا تھا، شان و شوکت ملتی تھی، اس کو بچا لیا۔ کیونکہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیعت کر لیتے تو آپ کا معمولی پیروکار بننا پڑتا، تو پھر یہ چودراہٹ جو ان کو حاصل تھی اپنی قوم میں، اور جو پیسہ آ رہا تھا، تحفے تحائف ملتے تھے، وہ سارے ختم ہو جاتے۔ تو یہ ہے جرم دین میں، یہ اس کو کہتے ہیں ان کے اللہ کی آیتیں بیچنا۔ کیا مطلب؟ ان کو چھپا دینا یا تبدیل کر دینا۔ باقی قرآن پڑھا کے اس کی فیس لینا یہ جائز ہے، اور اس کو قرآن بیچنا نہیں کہتے۔ اچھا، عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کی کہ اگر مولانا صاحب قرآن سکھائیں، پڑھائیں اور اس کی فیس لیں، وہ تو ہو گیا قرآن بیچنا اور جرم۔ اچھا، وہ لوگ، وہ تاجر جو قرآن کریم چھاپتے ہیں اور وہ بیچے، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیچارے آخر جی کاروبار کر رہے ہیں، جی وہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب تقریر کریں حج کے موضوع پہ اور اس کی فیس لیں، وہ کیا ہو گیا؟ جرم۔ اور جو حج پہ کمپنی آپ کو لے کر جاتی ہے اور اس کی فیس لیتی ہے، وہ صرف فیس نہیں لیتے بلکہ منافع بھی کماتے ہیں اس کے اوپر، اور بہت زیادہ منافع کماتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو حج کروا رہے ہیں وہ 20 لاکھ میں، تو سمجھے کہ 2-3 لاکھ وہ کما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارا عجیب مسئلہ ہے ہمارا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ علماء باقاعدہ فیس مانگیں، مانگنا بھی جائز ہے کہ بھئی میں اتنی لوں گا، لیکن نہ مانگیں، اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، جو لوگ خدمت کر دیں اس کے اوپر مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں ڈالنے والا ہے۔ چلیے، فبئس، پس برا ہے، ما یشترون، جو وہ لے رہے ہیں، جو وہ خرید رہے ہیں۔ کیا خریدا انہوں نے جی؟ جو انہوں نے، یعنی کہ یہ کتاب کو چھپا کر، آپ کی نشانیوں کو بچا کر، آپ کی نشانیوں کو چھپا کر جو انہوں نے اپنی چودراہٹ کو بچایا ہے، اپنی سرداری کو بچایا ہے، اپنے مال کو بچایا ہے، اپنے طیب کو بچایا ہے، تو بہت برا اور مہنگا سودا کیا انہوں نے۔ آیت نمبر 188، لا تحسبن، آپ ہرگز گمان نہ کریں، الذین یفرحون، ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں۔ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ بما اتو، خوش ہوتے ہیں ان اعمال پہ یا اس عمل پہ۔ عمل اعمال یہ بریکٹ میں ہوگا، کیونکہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے یہ۔ آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما اتو، اس عمل پہ، ما اتو، جو انہوں نے کیا، جس کو وہ آئے، جو انہوں نے کیا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان اعمال پہ جو انہوں نے نہیں کیے۔ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں ان غلط حرکتوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں ان کارناموں پہ جو انہوں نے سر انجام ہی نہیں دیے، ان کی میری تعریف کی جائے اس کام پہ جو میں نے کیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میری تعریف کی جائے کہ جناب میں نے
اتنی مسجدیں بنائی ہیں، میری تعریف کی جائے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، جبکہ میں نے کام کیا ہی نہیں۔ اور جو غلط کام کیے ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے صحت میں داخل ہیں یہودی اور منافقین، یہودی اور منافقین، یہ سب سے پہلے داخل ہیں۔ چلیں جی، دیکھیں، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما اتو، اس پہ جو انہوں نے کیا، اس پہ جس کو وہ آئے، وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان اعمال پہ جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم، بس آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کو۔ اچھا، جو پہلے آیا تھا شروع میں آیت میں، آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کو، کیا گمان نہ کریں؟ اس کی وضاحت ابھی تک نہیں آئی، اس کی وضاحت ابھی تک نہیں آئی، چونکہ یہ کہے اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو گمان نہ کریں۔ کیا گمان نہ کریں؟ یہ ابھی نہیں آیا، لیکن کلام لمبا ہو گیا، کلام کیا ہو گیا؟ طویل، تو اللہ دوبارہ لے کر آئے اس لفظ کو، فلا تحسبنہم، کیونکہ عربوں کے ہاں ایسے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ لے کر آئے کہ ان کو کیا گمان نہ کریں، فرمایا آپ ان کو ہرگز گمان نہ کریں بمفازۃ من العذاب، عذاب سے بچا ہوا، عذاب سے محفوظ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو یعنی کہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور نہ آپ یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکیں گے اللہ کے عذاب سے۔ مفازہ کا معنی کامیابی بھی ہوتا ہے اور کامیابی کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے آپ ان کو ہرگز گمان نہ کریں عذاب سے بچ کر کامیابی کی جگہ پہ، جی۔ وَلِلَّهِ، آیت نمبر 199 189، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اللہ کے لیے آسمانوں و زمین کی ملکیت، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ مالک آسمان و زمین کا، مراد یہ ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، اس کے انتقام سے بچو، اس کو ناراض نہ کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 190 190، 190 سے لے کر سورت کے آخر تک کتنی آیتیں رہ گئی ہیں؟ 10۔ یہ 10 آیتیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ 10 آیتیں آپ اس موقع پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان آیتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ، بے شک، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی نشانیاں، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقلوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اولی کا معنی کیا؟ والے، الالباب جمع کس کی؟ لبن کی، لبن کا معنی کیا؟ عقل، اور مراد لبن سے وہ عقل ہوتی ہے جو صحیح سلامت ہو، جو درست کام کرتی ہو۔ تو فرمایا جو درست عقل ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں۔ ان کے اوپر غور کریں تو رب تک پہنچ جائیں گے، ان پہ غور کریں تو ان کو پتا چلے گا کہ معبود ایک ہے، رب ایک ہے، ورنہ یہ سسٹم کبھی بھی کامیابی سے چل نہ پاتا۔ یہ لآیات، یہ آیات جو ہے یہ اسم ہے انہ کا۔ آیت نمبر 191 191، اب اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں ان عقل مندوں کا
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش پہ، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور یہاں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کون ہے یہ عقل مند؟ فرمایا الذین، یہ صفت ہے اس کی، الذین جو یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پہ۔ جنوب جنب ان کی جمع ہے، جنب یہ پہلو، اور اپنے پہلوؤں کے بعد لیٹے لیٹے۔ مراد کیا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کریم کو کھڑے ہو کر پڑھنا بھی درست، بیٹھ کر پڑھنا بھی درست، لیٹ کر پڑھنا بھی درست۔ لیکن لیٹ کر پڑھنے کو لوگوں نے آج کل جرم بنا لیا، اپنی طرف سے یہ آداب نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کو عقل مند قرار دے رہے ہیں، جو ہر دم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے، کبھی کھڑے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں اپنا سر رکھ لیتے تھے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے لیٹ کر۔ اور سیدہ عائشہ حیض میں ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اور آپ لوگوں نے آج کل حیض والی عورت کے لیے قرآن پڑھنے کو ویسے ہی آپ لوگوں نے جرم بنا دیا ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں حیض والی عورت کو قرآن کریم پڑھنے سے صاف طور پہ روکا اور منع کیا گیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ صاف طور پہ اسے منع کیا گیا کس سے؟ نماز پڑھنے سے۔ صاف طور پہ اسے منع کیا گیا کس سے؟ طواف کرنے سے، روزہ رکھنے سے۔ اچھا، اس ذکر میں قرآن بھی داخل ہے اور اس میں نماز بھی داخل ہے۔ نماز آپ کبھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں گے اور کبھی بیٹھ کر، بیمار ہیں تو بیٹھ کر، اور نفل نماز آپ بیمار نہ ہو تب بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی نماز کبھی آپ لیٹ کر بھی پڑھیں گے جب آپ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اس میں دیگر اذکار بھی آ جائیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس میں ویسے بھی اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کے ناموں کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا تذکرہ، یہ سب کچھ اس میں آئے گا۔ تو اللہ کا ذکر کسی بھی انداز سے وہ اس میں آ جائے گا۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرماتی ہے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت، ہر وقت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، کون؟ عقل مند لوگ۔ پہلے کہا گیا ذکر کرتے ہیں، اب کیا؟ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں۔ ربنا، لو جی، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ربنا سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ پوشیدہ ہوگا، یقولون، تو وہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے نہیں پیدا کیا، ما نافیہ ہے، تو نے نہیں پیدا کیا، ہذا، اس کو، باطلا، بے مقصد، بے فائدہ۔ اے اللہ، تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا حساب ہوگا، اس کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، اور یہاں پہ خاص طور پہ اس عیب سے کہ تو کسی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا کرے۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ فقینا، یہ فقینا، یہ بھی تین الفاظ ہیں، دھیان سے۔ فا کا مطلب کیا ہے؟ تو، پس، کی، تو بچا، یہ فعل امر ہے پورا، وقا، یقی سے، تو بچا نہ ہمیں، پس تو بچا ہمیں، پس تو محفوظ رکھ ہمیں، عذاب النار، کس کے عذاب سے؟ جہنم کے عذاب سے۔ عقل مند لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ ہے حقیقی سائنسدان۔ اچھا سائنسدان، عقل مند سائنسدان وہ ہے جو ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو دوسرے لوگوں سے بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 192، 192، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو داخل کر دے کس میں؟ آگ میں، فقد، تو تحقیق، اخزیتا،
تو نے رسوا کر دیا ہم اسے، وہ کامیاب انسان نہیں ہے پھر۔ یہ ہے حقیقی خسارہ پانے والا جو کہاں پہنچ گیا؟ آگ میں پہنچ گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہیں ظالموں کے لیے، نہیں ہوں گے من انصار کسی قسم کے مددگار۔ یہ من زائدہ ہے توکید کے لیے، کسی قسم کے مددگار، یعنی کہ جو جہنم میں پہنچ گیا اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہر دعا سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں عقل مند لوگ؟ ربنا ربنا ربنا۔ اور اس میں کہیں پہ وسیلہ آیا ہے کہ اے ہمارے رب اپنے نبی محمد کے ذریعے ہمیں یعنی کہ بچانا جہنم کی آگ سے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ کی ذات کا وسیلہ دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آگے دیکھیے، تو یہاں پہ وسیلہ یہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کا، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، اننا اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، بے شک ہم نے، سمینا، سنا، منادین، ایک اعلان کرنے والے کو، ایک آواز دینے والے کو، ینادی، جو بلا رہا تھا، للایمان، کس طرف؟ ایمان کی طرف، ایمان کے لیے، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایمان کے لیے دعوت دے رہا تھا۔ مراد اس سے کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، آج کو عالم دین بھی ہو سکتا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک، لیکن جس زمانے میں آیتیں اتنی ہیں اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک اعلان کرنے والے کو جو اعلان کر رہا تھا، جو بلا رہا تھا للایمان، ایمان کی طرف۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ان، یہ ان تفسیریہ ہے۔ ان کیا ہے؟ تفسیریہ، یہ کہ آمنو، تم ایمان لے آؤ، کس پہ؟ اپنے رب پہ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو اس لیے، یہ فا سببیہ ہے، کس لیے؟ چونکہ ہم ایمان لا چکے، تو وسیلہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ نیک عمل کو۔ یا اللہ ہم ایمان لا چکے تیرے اوپر، تیرے نبی کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے ہمارا یہ کام کر دے، ہماری یہ دعا قبول کر لے۔ تو نیک عمل کو وسیلہ بنانا ٹھیک ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اے میرے رب، اس لیے تو ہمیں بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر، اور تو دور کر دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفا، اور تو فوت کرنا نہ ہمیں، مع الابراری، نیکوں کے ساتھ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الابرار بار ان کی جمع ہے، یعنی کہ ہمیں فوت کر کے ہماری روحوں کو کن کی روحوں کے ساتھ پہنچا دینا، ملا دینا؟ نبیوں کی ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ آیت نمبر 194، 194، ربنا، اے ہمارے رب۔ دیکھیں ہر دعا سے پہلے کیا؟ اے ہمارے رب۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، اور تو دے ہمیں۔ یہ اور کیوں آ گیا یہاں پہ؟ واو کیوں آ گئی؟ یہ عطف ہے وتوفنا، پچھلی دعا کے اوپر، یعنی کہ ہمیں فوت کر نیکوکاروں کے ساتھ، اور ہمیں دے، درمیان میں ربنا آ گیا۔ ہمارے رب، اور تو ہمیں دے، کیا دے؟ ما وعدتنا، وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے پہ، یعنی کہ اپنے رسولوں کی زبانوں پہ، ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانوں پہ، ان کے ذریعے، ان سے ہم نے سنا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ مراد اس سے کیا؟ کہ ہمیں مغفرت دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اور تو ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ رسول کیا، اپنے رسولوں کی زبانوں پہ، زبانوں پہ، یہ بریکٹ میں آ جائے گا۔ ولا تخزی، اور تو رسوا نہ کرنا نہ ہمیں، کب؟ قیامت کے دن۔ انکا، بے شک تو، لا تخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، کس کی؟ وعدے کی۔ فاستجابا، پس، جی ہاں جی، فاستجابا، پس استجابا، دعا قبول کر لی،
لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے. یہ ساری دعائیں سن لی، اور یہ ساری دعائیں قبول کر کے اللہ نے کہا کیا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث. یہ من جو ہے یہ بیان ہے کس کا؟ یہ عامل کا. عمل کرنے والا مذکر ہو یا، یعنی کہ مذکر اور مؤنث برابر ہیں نیک عمل کرنے میں اور اجر و ثواب حاصل کرنے میں. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض سے ہے. کیا مطلب؟ تم سب ایک دوسرے کا حصہ ہو، تم کوئی الگ الگ نہیں ہو، میرے نزدیک تم برابر ہو، یعنی کہ تم سب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد ہو. مرد بھی ان کی اولاد ہے اور عورتیں بھی ان کی اولاد ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے. فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ اپنا وطن کفر والا چھوڑا اللہ کی خاطر، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور جن کو نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے. کیوں نکالا گیا؟ اللہ کی وجہ سے. وَأُوذُوا اور جنہیں اذیت دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، میری وجہ سے، میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، میری توحید کی وجہ سے. وقاتلوا اور جنہوں نے قتال کیا، لڑائیاں لڑیں. وقتلوا اور قتل کر دیے گئے. ہجرت بھی کی، نکالے بھی گئے، تکلیفیں بھی برداشت کی، لڑائیاں بھی لڑی، اور بالآخر کیا ہوا؟ قتل کر دیے گئے. فرمایا لأکفرن، لام کا معنی کیا؟ البتہ. اکفرن میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ، ادخلن میں لازمی طور پہ داخل کروں گا، ہم انہیں، جنات ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثواباً بطور ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، بطور ثواب، بطور بدلہ، بطور جزا. واللہ اللہ تعالی، عندہ اسی کے پاس ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ حسن الثواب، بہترین ثواب، بہترین بدلہ. مراد کیا ہے؟ جنت. مراد کیا ہے؟ جنت. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعمال بڑے عظیم ہیں، جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا کہ جنت ملے گی، اور پتہ چلا کہ جنت سے بہتر کوئی ثواب نہیں ہے. تو اس لیے یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.